السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 1 مئی منایا جا رہا ہے لیبر ڈے، مزدوروں کا دن۔ آج پورے پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر مزدوروں کا دن منایا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کرنا پڑے گی کہ مزدور دن کے حوالے سے آج اسکول میں بھی چھٹی ہے، کالج میں بھی چھٹی ہے، یونیورسٹی میں بھی چھٹی ہے، گورنمنٹ کے اندر بھی متعدد اداروں کو آج چھٹی ہے 1 مئی یعنی کہ لیبر ڈے کی۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جس کے حوالہ سے دن منایا جا رہا ہے اس طبقے کو آج چھٹی نہیں، یعنی کہ مزدوروں کو آج کوئی چھٹی نہیں۔ نہ مزدوروں کو آج کوئی چھٹی ہے، نہ کوئی مزدوروں کو خصوصی رعایت دی جائے گی، نہ کوئی مزدوروں کو آج کے دن کے حوالہ سے کوئی مزدوری ان کی بڑھا دی جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں۔ بس ایسے ہی گورنمنٹ نے یا ہمارے لوگوں نے 1 مئی رکھا ہوا ہے، چلو جی کوئی انجوائے ہو جائے، کوئی مزہ، کوئی چھٹی، کوئی یہ وہ وغیرہ وغیرہ، وگرنہ غریب بیچارہ وہاں کا وہیں ہے، مزدور بیچارہ وہاں کا وہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ چلو چھوٹا سا ایک کلپ بنایا جائے، اس کے اندر چلو کوئی اصلاحی پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے اور مزدوروں کے حوالہ سے لوگوں کو تھوڑا سا آگاہ کیا جائے۔ چلے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی، ایک فرمان جاری فرمایا۔ کون سا جی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامۃ من کنت خصمہ خصمتہ یوم القیامہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 بندے ہیں جن کے خلاف قیامت کے دن میں خود کھڑا ہو جاؤں گا۔ 3 بندے ہیں جن کے خلاف میں کھڑا ہو جاؤں گا، جن کے مد مقابل میں ہوں گا۔ نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ 3 بندے پھر کون سے ہیں؟ تو حضور نے وہ بیان بھی فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ 3 بندے، پہلا بندہ کہ راجل اعطا بی ثم غدر، پہلا بندہ وہ ہے جس نے اللہ کا نام لے کے کسی سے وعدہ کیا اور اس نے وعدہ پورا نہ کیا، قیامت کے دن میں نبی اس کے خلاف خود کھڑا ہو جاؤں گا۔ دوسرے نمبر پر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرا بندہ وہ ہے کہ وراجل باع حرا فاکل ثمنہ، کہ وہ انسان جس نے کسی آزاد بندے کو غلام بنا کر بیچ دیا اور اس کی ساری رقم کھا گیا، قیامت کے دن اس بندے کے خلاف میں نبی بذات خود کھڑا ہو جاؤں گا۔ اور تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وراجل استاجر اجیرا فاستوفى منه ولم يوفه اجرا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیسرا بندہ وہ کہ جس نے کسی مزدور کو لیا مزدوری کے لیے اور اس کے ساتھ اجرت طے کی کہ میں تمہیں اتنی مزدوری 1 دن کی یا 2 دن کی یا 2 گھنٹوں کی یا 4 گھنٹوں کی اتنی مزدوری میں تمہیں دوں گا، ٹھیک ہے؟ وہ مزدوری طے کر کے اسے لے گیا، سارا دن اس سے کام کرواتا رہا، آخر پہ اس نے مزدوری نہ دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کے خلاف بھی کل قیامت کے دن میں کھڑا ہوں گا اور اس بندے کے خلاف میں مدعی بنوں گا۔ اب ذرا تصور فرمائیں بروز محشر جس کے خلاف نبی علیہ السلام گواہی دیں، آیا کہ وہ بندہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ یا جس کے مد مقابل حضور آ جائیں وہ پھر حضور سے جیتے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام کا ایک فرمان صحیح بخاری کے اندر موجود ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ وہ بیان کیا ہے حضور کا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قال اللہ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ان 3 بندوں کا میں خود دشمن ہوں گا۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان 3 بندوں کے خلاف میں کل قیامت کے دن کھڑا ہوں گا، اور دوسری روایت میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں خود ان کا دشمن بن جاؤں گا۔ اب ذرا تصور کریں کہ اللہ رب العزت اور نبی علیہ السلام جس کے خلاف ہوں، آیا کہ اس بندے کا کوئی بھلا ہو سکتا ہے؟ یا اس دنیا میں یا آخرت میں کوئی بھلا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کوشش کریں مزدوروں کے حق نہ کھائیں، مزدوروں کو زیادہ تنگ نہ کریں، مزدوروں پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، بلکہ مزدوروں سے جتنی مزدوری کروائی جائے ان کو پورا حق ادا کیا جائے۔